جب ملے مٹی کے ذرے اینٹ بن جاتے ہیں وہ اینٹ جب اینٹوں سے مل جائے بنے دیوار وہ جب دیواریں ایک دو جیسے ملے بنتا ہے گھر جب دیواریں ایک دو جیسے ملے بنتا ہے گھر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پھر سے ایک مرتبہ آپ کو ہمارے پروگرام خوشگوار پریوار میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہر ایپیسوڈ میں ہم پریوار کی خوشگواری کو برقرار کیسے رکھا جا سکتا ہے، اس پر الگ الگ ٹاپک پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک اہم ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے، اول تا آخر آپ ساتھ بنے رہیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو دوست آپس میں ملے اور سلام کریں، مصافحہ کریں، اور مصافحے کے دوران یعنی ملاقات کر کے مصافحہ کریں اور مصافحے کے دوران نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو اللہ پاک ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے ان کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، خوشگوار پریوار میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ابھی درود پاک کے متعلق حدیث پاک ہم نے سنی کہ دوست کا آپس میں ملنا، تو الحمدللہ عز و جل دوست جب آپس میں ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، خیر خیریت ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں، اور اسی دوران نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں یہ بشارت عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو یقیناً دوستی ایک بڑا اہم رشتہ ہوتا ہے اور اس کائنات کا بڑا خوبصورت رشتہ ہے، اور اس خوبصورت رشتے کے متعلق آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم گفتگو کریں گے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، دوست انسان جب بناتا ہے تو وہ اپنی مرضی کے مطابق بناتا ہے۔ دیکھیں، دیگر اور بھی رشتہ داریاں ہمارے ساتھ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون قدرت ہے اس کے مطابق بہت سے رشتے ہمیں قدرتی طور پر مل جاتے ہیں۔ جیسے باپ کا رشتہ، یہ قدرتی طور پر ہمیں ملتا ہے، ماں کا رشتہ ہمیں قدرتی طور پر ملتا ہے، سگے بھائی بہن ہیں تو ان کا رشتہ جو ہے نا، یہ ہمیں قدرتی طور پر ملتا ہے۔ لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان اپنی من پسند شخصیت کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے، تو ان تمام رشتوں میں ایک بہترین اور خوبصورت اور اس کائنات کا بہترین اور خوبصورت رشتہ وہ دوستی کہلاتا ہے۔ دوستی یہ وہ رشتہ ہے کہ جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی اسے اپنایا، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی اسے اپنایا، اور بزرگان دین یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کاملین نے، مشائخ عاملین نے بھی اسے اپنایا۔ آپ کو شاید ہی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی یا رسول ایسے ملے کہ جن کے دوست نہ ہوں۔ ہاں، ہمارے خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان، یہ کئی ایسے ملیں گے کہ جن کو روایتوں میں اگر آپ پڑھیں گے تو دیگر لوگوں کی زبانی وہ الفاظ آپ کو سننے کو ملیں گے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مکہ کے لوگ
جب گفتگو کرتے تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہوتا تو کہتے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تمہارے دوست نے یہ ارشاد فرمایا ہے، تمہارے دوست نے یہ کہا ہے. یعنی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بڑی دوستی. اسی طرح فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہیں. اچھا، کچھ صحابہ ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں اس قدر جو ہے نا وہ قدر و منزلت حاصل تھی، اور انہیں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح کے اتھارٹی اور اختیارات بھی عطا فرمائے تھے جو ادب کے دائرے میں تھے، اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ وہ خوش طبعی بھی کیا کرتے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی باتیں سن کر مسکراتے، تبسم فرماتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی دوستی کو یہ شرف عطا فرمائے کہ آپ نے جو ہے نا اپنی حیات طیبہ میں دوست بنائے. اسی طرح اور بھی بہت سارے بزرگان دین کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں گے تو دوست تو ہر ایک کے ملیں گے. آج ہمارے درمیان بھی ایسا ہی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ دوستی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا اپنے دوست کے ساتھ کہیں پر گھومتا رہے، پھرتا رہے اور جائز ناجائز انداز میں انجوائے کرتا رہے، اپنے وقت کو ضائع کرتا رہے. آئیے دوستی کے اصول کیا ہیں، دوستی کا انداز کیا ہوتا ہے. آج کے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کے کچھ اصول جاننے کی کوشش کریں گے. یاد رکھیے گا کہ انسان دوست جب بناتا ہے نا تو وہ اپنی مرضی کے مطابق بناتا ہے. آپ تھوڑا سا غور کر لیں کہ اس وقت جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ میں سے کون ایسا ہے کہ جس کو دوست پہلے سے جو ہے نا وہ بنا بنایا ملا ہو، کہ کسی نے جو ہے نا آپ کے والد صاحب نے کہا ہو کہ آج سے یہ تمہارا دوست ہے؟ یہ بہت کم ہوتا ہے. اچھا، کبھی ایسا ہوتا بھی ہے نا تو شاید وہ دوستی مضبوط ہونے میں ٹائم لگتا ہے. کبھی کبھی جیسے فار ایگزامپل اسکولز کی اگر ہم بات کریں یا کالجز کی اگر ہم بات کریں یا اپنے گلی محلے کی اگر بات کریں تو کسی اچھے لڑکے کو، یا اگر والدہ ہیں تو کسی اچھی با اخلاق لڑکی کو ماں اپنی بیٹی کی تربیت کر رہی ہوتی ہے، اور بیٹے کی تربیت جو ہے نا یہ باپ کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں لڑکے کو میں نے مسجد میں آتے دیکھا ہے، وہ امام صاحب کی صحبت میں بیٹھا رہتا ہے، نمازی ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، اور دینی اور دنیاوی علوم کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہے، لہٰذا تم اس سے ملاقات کرو اور اس کی دوستی کو اپناؤ. یہ بڑوں کی طرف سے بھی جو ہے نا کبھی کبھی سجیسٹ کیا جاتا ہے، تربیت کی جاتی ہے. لیکن بندہ جو ہے نا اسی وقت سامنے والے کو اپنا دوست بناتا ہے جب وہ شخص اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، اس کا من پسند ہو جاتا ہے. تو آپ میں سے کوئی ایسا شاید نہیں ہوگا کہ جس نے زبردستی کسی کو اپنا دوست بنایا ہو. ہاں، آپ نے من پسند شخص کو ہی اپنا دوست بنایا ہے، اور جب تک وہ آپ کے دل میں بیٹھ نہیں گیا نا تب تک آپ نے اس کو شاید دوستی کا نام نہ دیا ہو. اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہمارے اسکول کالجز میں ہوتے ہیں یا جہاں بھی ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں پر ہوتے ہیں، تو ہم ہر ایک کو اپنا دوست نہیں کہتے. کسی کو جو ہے نا اپنا روم میٹ کہتے ہیں، تو کسی کو اپنا کلاس میٹ کہتے ہیں، کسی کو اپنا کلاس فیلو کہتے ہیں. تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے. دوستی کا یہ وہ رشتہ ہوتا ہے کہ دوستی میں جو ہے نا صرف ہنسی مذاق نہیں ہوتا، گھومنا پھرنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک سچا دوست، ایک پکا دوست وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہر دکھ درد میں، خوشی اور غمی کے مواقع پر وہ ہمارا ساتھ دیتا ہے. دوستی میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ راز کی باتیں بھی جو ہے نا دوست ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور وہ راز کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کبھی بندہ اپنے ماں باپ کو وہ پرابلمس نہیں بتاتا. ہاں، اپنے جو ہے نا پیرنٹس کی طرف نہیں بڑھتا، اپنے گھر والوں کی طرف نہیں بڑھتا، بلکہ وہ پرابلمس یا وہ اس طرح کی باتیں یہ اپنے دوست کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہے، اور ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ میرا سچا دوست ہے، یہ کبھی میرے راز کو فاش نہیں کرے گا، یہ میری پرابلم کو سالو کرنے میں میری مدد کرے گا. تو دوستی جو ہے نا یہ دنیا کا بڑا انوکھا، دلچسپ اور خوبصورت رشتہ ہوتا ہے. اس کو اب کیسے نبھانا چاہیے، اسلام نے اس پر کیا تربیت ہماری فرمائی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوست کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے، آئیے ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں. کہ دوستی میں
بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ورنہ دوستی ٹوٹ جاتی ہے، ناراضگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور اس کا اثر جو ہے نا یہ ہمارے پریوار پر بھی پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دوست سے اپنے ناراض ہو جائیں، آپ کو غصہ آ جائے، کبھی کبھی ہوتا بھی ہوگا آپ کو، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا اثر جو ہے نا کبھی آپ کے گھر پر بھی پڑا ہو؟ یعنی آپ کے اور آپ کے دوست کے درمیان کچھ تلخ بات ہو گئی، تو ہو سکتا ہے اگر آپ شادی شدہ ہوں تو وہ غصہ آپ نے اپنے بچوں کی امی پہ اتارا ہو، کبھی جو ہے نا بچوں کے اوپر اتارا ہو، اگر بہت زیادہ غصے میں آ گئے تو اپنے بچوں کے اوپر ہاتھ بھی آپ نے چلا دیا ہو، کبھی والدین کو غصے میں بات کر لی ہو، کبھی جو ہے نا اپنے گھر کے جو ممبرس ہیں، آپ کی بہن ہیں، بھائی ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے نا کبھی آپ الجھ گئے ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جو ہے نا اپنی دوستی کا وہ خیال نہیں رکھا جس طرح سے رکھنا چاہیے تھا، تو آپ غصے میں آ گئے، آپ آپے سے باہر ہو گئے۔ تو ایک اصول یہ ہے کہ اپنے دوست کا جو ہے نا اس انداز پر خیال رکھا جائے کہ کبھی جو ہے نا اس سے وہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، کبھی کبھی دوست کی زبان سے وہ باتیں بھی نکل جاتی ہیں کہ آپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ تو اب آپ غور یہ کریں کہ میں نے جو ہے نا دوست اگر بنایا ہے تو کس کو بنایا ہے؟ آپ نے جو ہے نا یہ محاورہ سنا ہوگا کہ دوستی میں جو ہے نا مذاق بھی ہوتا ہے اور مسخری نہیں ہونی چاہیے۔ مزاح جو ہے نا جائز انداز پر کیا جا سکتا ہے، لیکن مذاق مسخری کی جہاں بات کی جاتی ہے تو یہ دوستی میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مذاق کرنا، یعنی آپ کے ساتھ اگر کوئی مذاق کرے، اگر آپ اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں تو آپ بھی کسی کے ساتھ مذاق نہ کریں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اگر کسی کا مذاق اڑاؤں اور جو ہے نا چند ایک دوست مل کے بیٹھے ہیں، کسی ایک کے اوپر جو ہے نا وہ ٹاپک چل رہی ہو اور وہ بیچارے کو ستایا جا رہا ہو، لیکن اگر وہ پلٹ کر کوئی جملہ کہتا ہے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں، تو بھائی یہ کون سی دوستی ہو گئی؟ آپ نے تو دل کھول کر جو ہے نا آدھے گھنٹے سے اس کا مذاق اڑایا ہے اور اس کی زبان سے بس ایک جملہ نکلا اور آپ ناراض ہو گئے، تو یہ کون سی دوستی ہو گئی؟ تو جب آپ مذاق کر رہے ہو، کسی کو کچھ بول رہے ہو، تو اتنا اسٹیمنا بھی تو ہونا چاہیے کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ برداشت بھی کر سکیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اپنی دوستی میں جو ہے نا کبھی اس طرح کی کوئی گفتگو نہ کی جائے یا کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے آپ کی دوستی پر جو ہے نا وہ آنچ آ جائے۔ ہاں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ دوست کے کام پڑ رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے نا وہاں لالچ بیچ میں آ جاتی ہے اور بندہ جو ہے نا یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی لالچ کو پورا کرنے کے لیے اپنے دوست کا نقصان برداشت کر رہا ہوتا ہے، یا اپنے دوست کے جو ہے نا وہ نقصان کو دیکھنا پسند کر رہا ہوتا ہے کہ میرا فائدہ ہو رہا ہے نا، میرا دوست تھوڑی مجھ سے پوچھے گا کہ میں اس سے اتنا پروفٹ لے لوں یا اس سے اتنا فائدہ اٹھا لوں یا اس سے یہ کام کروا لوں یا اس سے جو ہے نا یہ کام کرواؤں گا، لیکن میں اسے کوئی بدلہ نہیں دوں گا، لیکن جب میرے پاس وہ کام کے لیے آئے تو میں اس سے بدلہ لوں گا، یعنی کہ اس سے نفع اٹھانا چاہوں گا۔ تو اب یہ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی دوستی پر آنچ آ جائے گی اور آپ کی دوستی ٹوٹ سکتی ہے، اور جہاں دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو وہاں پر جو ہے نا اس کا اثر کہیں نہ کہیں پریوار پر بھی یہ پڑ رہا ہوتا ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کی دوستی ٹوٹ جائے تو کم از کم جو ہے نا اتنا سینس تو ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم نے جو ہے نا جس سے دوستی کی ہے وہ راز کی باتیں جو اس نے ہمیں بتائی تھی، دوستی ٹوٹنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اگر فی زمانہ اگر آپ دیکھیں گے تو شاید اب عزت کی دھجیاں اڑ رہی ہوتی ہیں، یعنی وہ دوست کہ جس کا پسینہ بھی خوشبودار نظر آ رہا تھا، جس کے پسینے سے بھی خوشبو آ رہی تھی، اب وہی دوست جس کے ساتھ سالوں سال ہم نے گزارے ہیں تو پھر اس کے عطر سے بھی جو ہے نا اب بدبو آ رہی ہے۔ کیوں کہ بھئی آپ کی دوستی ٹوٹ گئی۔ اب تک تو اس کا بہت کچھ سب اچھا ہی لگ رہا تھا نا، اس کا ہنسی مذاق کرنا اچھا لگ رہا تھا، اس کے ساتھ گھومنا پھرنا اچھا لگ رہا تھا، اس کے ساتھ کھانا پینا اچھا لگ رہا تھا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اچھا لگ رہا تھا۔ کیوں کہ جب تک وہ آپ کو نفع پہنچا رہا تھا یا آپ اس سے نفع اٹھا رہے تھے، اور اگر کسی وجہ سے اگر دوستی میں کوئی دراڑ آ گئی تو اب آپ تو اس کی راز کی باتیں فاش کرنے میں لگ گئے، یعنی آپ تو اس چیز کو بھول گئے کہ میں تو کوئی امانت دار شخص نہیں ہوں۔ ہاں، یعنی آپ اپنے آپ کو جو ہے نا یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہو کہ بھائی میرے اندر ایسے اخلاق ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے ناراض ہو جائے یا میں اس سے ناراض ہو جاؤں تو میں تو اب اس کی عزت کی دھجیاں اڑاؤں گا، کیونکہ میرے اخلاق ہی ایسے ہیں،
میرا کردار ہی ایسا ہے. یعنی جب تک مجھے نفع ملتا رہے گا، جب تک مجھے فائدہ ملتا رہے گا، میں سامنے والے کی عزت کروں گا. اور اگر میرا نفع ملنا بند ہو گیا تو بھلے ہی میرا دوست ہو یا کوئی بھی ہو، میں اس کی عزت کی دھجیاں اڑاتا رہوں گا. تو یہ تو کوئی دوستی کا اصول نہیں ہوا، یہ تو کوئی دوستی کا انداز نہیں ہوا، یہ تو کوئی اچھے دوست کی علامت نہیں ہوئی. تو اچھا دوست آپ جب چاہ رہے ہو کہ سامنے والا آپ کو اچھا ملے، تو اب آپ غور کر لیجئے گا کہ آپ جس کے دوست بنے ہیں کیا آپ بھی اچھے ہیں. FGN چینل کے ناظرین، آپ تھوڑا سا امیجن کریں کہ آپ کی زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ کسی دوست کے ساتھ آپ نے تلخ لہجہ اختیار کیا ہو اور نا اتفاقی ہو گئی، آپ کی دوستی میں دراڑ پیدا ہو گئی. اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اپنے دوست کی غیبت کی، اپنے دوست کی چغلیاں کی، اپنے دوست کے اوپر بہتان باندھا، اس کے اوپر الزام تراشیاں کیے، اسے بدنام کیا ہے، اس کے راز فاش کیے. کیا کیا آخر؟ آپ تو چاہتے تھے کہ مجھے اچھا دوست ملے. اب سامنے والا وہ اچھا تھا یا نہیں تھا یہ تو ایک سیکنڈری بات ہے، لیکن آپ نہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میں اچھا دوست بننے کے قابل ہوں؟ تو شاید آپ کے دل سے جواب آئے گا نا، کہ بھئی وہ بندہ اچھا دوست کیسے بن سکتا ہے جو تھوڑی سی بات پر غیبت کرنا شروع کر دے، چغلی کرنا شروع کر دے، الزام لگانا شروع کر دے. اب غور تو کریں کہ آپ جو اوصاف سامنے والے کے اندر دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ اوصاف ایک اچھے دوست کی علامات، ایک اچھے دوست کی جو ہے نا کوالٹیز، یہ آپ کے اندر بھی تو نہیں ہے. آپ نے تو ساری جو ہے نا وہ باتیں کھول کر رکھ دی ہیں. تو اپنے آپ کو جو ہے نا دوستی میں امین بنانا پڑے گا، چاہے دوستی باقی رہے یا دوستی باقی نہ رہے. یعنی راز کی بات اگر آپ کے دوست نے آپ کو اپنا سمجھ کر بتایا ہے تو آپ کی دوستی باقی رہے یا نہ باقی رہے، راز کو ہمیشہ راز رکھنا چاہیے. امانت دار آدمی چاہے رشتہ باقی رہے یا نہ رہے وہ ہمیشہ امین ہوتا ہے، ہمیشہ امانت دار ہوتا ہے. تو اپنی دوستی میں اپنے آپ کو ہمیشہ امین یعنی امانت دار بنا کر رکھیے. اب آئیے ایک اور پہلو کی طرف میں بڑھتا ہوں کہ سچا اور اچھا دوست کیسا ہوتا ہے. تو سچا اور اچھا دوست وہ ہوتا ہے کہ جس کی دوستی کی وجہ سے دل کو سکون ملتا ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے. اچھا دوست جو ہے نا یہ سکون کا باعث ہوتا ہے کہ آپ اپنے دکھ درد، اپنی پریشانیاں، اپنے غم اس کو سنا رہے ہوتے ہیں اور آپ کا دوست اسے سن کر ان پریشانیوں کا حل بھی بتا رہا ہوتا ہے. اب موجودہ دور کی اگر بات کریں تو آج نا لوگ بڑی الجھن میں ہیں. ایک اچھا دوست، ایک اچھا رفیق، ایک اچھا ساتھی چاہتے ہیں کہ کوئی میرے درد کو سنے، کوئی میرے دکھ کو سنے، کوئی میرے غم کا مداوا بنے، کوئی جو ہے نا میرے غم میں میرا ساتھ دینے والا بنے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ آج ہمارے رشتے صرف اور صرف کسی نہ کسی پروفٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ اگر مجھے کسی سے پروفٹ مل رہا ہے، کسی سے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے تو ہی وہ میرا رشتہ دار ہے، تب ہی وہ میرا دوست ہے. ورنہ تو شاید آج ہم کسی کو ود آؤٹ پروفٹ اپنا دوست بنانے کے لیے بھی تیار نہیں. یاد رکھیے گا کہ اچھا دوست، سچا دوست یہ نہ کڑی دھوپ میں ایک چھاؤں کی مانند ہوتا ہے. کیا آپ اپنے آپ کو دوست بنانے کے لیے کیا ایسی کوالٹیز اپنانا پسند نہیں کریں گے کہ آپ کسی کے لیے جو ہے نا ٹھنڈی چھاؤں والا کام کریں؟ دیکھیں، امیدیں تو ہم دوسروں سے لگا کر رکھتے ہیں کہ میرے لیے کوئی چھاؤں والا کام کرے، لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں دھوپ کو برداشت کر کے کسی اور کو جو ہے نا سایہ پہنچانے والا کام کروں؟ میں خود درخت بن جاؤں، میں کسی درخت کے سائے میں بیٹھنے کی تمنا کیوں کروں؟ میں ایسا دوست بنوں کہ اپنے دوستوں کے لیے ایک ٹھنڈا سایہ بن جاؤں. یہ سچا دوست ہوتا ہے، یہ پکا دوست ہوتا ہے. FGN چینل کے ناظرین، ایک اور بات یہ ہے کہ دوستی میں جو ہے نا اس بات پر بھی غور کیا جائے کہ سچا دوست جو ہوتا ہے اور اچھا دوست جو ہوتا ہے، با اخلاق دوست کی اگر ہم بات کریں تو یہ وہ ہوتا ہے کہ اس کے آنے سے زندگی میں پریشانیاں نہیں بڑھتی بلکہ پریشانیوں کے حل ملتے چلے جاتے ہیں. اب آپ جس کے دوست ہیں، کبھی اپنے دوست سے جو ہے نا آپ سوال کریں یا آپ تھوڑا سا نا اس پر غور کیجیے گا اور اپنی ایکٹیویٹی پر تھوڑا سا چند دن کے لیے ایک آبزرویشن آپ کریں کہ میرے دوست بننے کے بعد
یعنی میں کسی کا دوست بنا ہوں تو اب اس سامنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں یا میری وجہ سے جو ہے نا وہ مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر کالج فرینڈس کی اگر میں بات کروں، یہ جسٹ ایک ایگزامپل ہے. کوئی ایسا شخص ہوتا ہے کہ آپس میں جیسے کچھ شیئرنگ ہوتی ہے اور کھانے پینے کے معاملات میں، اور کہیں ہوٹل چلے جاتے ہیں، چائے پینے کے لیے چلے جاتے ہیں، یا کالج کے دوران کبھی ناشتہ کرنا ہوتا ہے. ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ اخلاقاً جو ہے نا وہ آپ سے کہہ نہیں رہا کہ بھائی میں روزانہ آپ کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا. یعنی کسی ہوٹل میں جا کر آپ کالج کے دوران اپنی کینٹین میں وہاں جا کر ناشتہ کرتے ہیں اور دونوں دوستوں کی ملا کر بل بنتی ہے 200 روپے کی، اور روزانہ جو ہے نا آپ کا دوست 150 روپیہ دے رہا ہے اور آپ 50 روپے دے رہے ہو، اور کہہ رہے ہو کہ بھائی میرا دوست بڑا اچھا ہے اور یہ میرا جو ہے نا 50% خرچہ اٹھا رہا ہے، 50% میں دے رہا ہوں. لیکن کبھی آپ بھی تو اٹھا لیا کرو. اچھا کبھی آپ اگر اٹھا بھی لیتے ہو تو چند ایک کے سامنے بول رہے ہو کہ آج تو میں نے اپنے دوست کو پارٹی کروا دی، سارا خرچہ میں نے اٹھا دیا، سارے کینٹین کی بل میں نے دے دی. تو یہ جسٹ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے. کبھی کبھی جو ہے نا اس کو پاکٹ منی جو گھر سے مل رہی ہوتی ہے تو اس کو پرابلم یہ کریٹ ہو رہی ہے کہ وہ آپ کا خرچہ اٹھانے کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے. اچھا آپ اپنے دوست کی بائک استعمال کر رہے ہیں، پیٹرول کبھی آپ نے ڈالا ہی نہیں، بولے یار دوست ہے نا پیٹرول ڈال کے رکھا ہے اس نے، لیکن اس کو جو پریشانی ہو رہی ہے، کبھی اس کے والد صاحب کی باتیں اس کو سننی پڑ رہی ہوں گی، کبھی اس کے چچا کی باتیں اس کو سننی پڑ رہی ہوں گی، کبھی اس کے بڑے بھائی کی باتیں اس کو سننی پڑ رہی ہوں گی. تو اس طرح کی نا کئی باتیں زندگی کے اندر آتی ہیں کہ آپ کی دوستی کی وجہ سے آپ کا دوست پریشان ہو رہا ہے، اس کی پریشانی آپ دور کرنے والے بن رہے ہیں، اس کی پریشانیوں کا حل نکالنے والے آپ بن رہے ہیں. تو دوستی کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ اپنے دوست کی پریشانیوں کو دور کرنے والے بنیے، نہ کہ اس کو پریشان کرنے والے، اس کی زندگی میں پریشانیوں کو بڑھانے والے بنیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوستی کے اندر ایک اور خوبصورت بات FGN چینل کے ناظرین یہ ہے کہ آپس میں جو ہے نا اعتماد کا ہونا یہ بہت ضروری ہے. اگر دوستی میں اعتماد نہ ہو تو یاد رکھیے گا کہ لانگ ٹائم تک چل نہیں پائے گی. اپنی دوستی میں اعتماد کو برقرار رکھیں. اچھا اگر کبھی آپ کا دوست کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات پر اعتماد کیجئے، فوراً رپلائی دے دینا، بولے نہیں یار تم تو باتیں بنا رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، یا تم جو ہے نا ڈرامہ کر رہے ہو. تو اب یہ ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ آپ کی دوستی کو یہ ختم کرنے میں بالکل معاون ہوں گی اور مددگار ہوں گی، اور آپ کی دوستی لانگ ٹائم تک نہیں چل پائے گی بلکہ جلدی ٹوٹ جائے گی. اسی طرح کہتے ہیں کہ سچی دوستی کب پتہ ہے کب چلتا ہے؟ مشکل وقت میں چلتا ہے. ہاں آپ کے دوست کو مشکل آ گئی، اس وقت آپ کہاں تھے؟ مثال آپ کے دوست کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، آپ ہاسپٹل پہنچے تھے. اچھا ہاسپٹل پہنچنے کے بعد چلو ہاسپٹل تو پہنچ گئے، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ ٹریٹمنٹ بڑا مہنگا ہے، اور آپ کا دوست جو ہے نا ایک حسرت بھری نگاہ آپ پر ڈالے ہوئے ہے کہ یار میرا دوست شاید میری مدد کر دے گا. آپ نے جو ہے نا کہا کہ یار چلو ہاسپٹل تو میں نے پہنچا دیا ہے، لیکن مجھے ایک ارجنٹ کام آیا ہے، میں جا کر آتا ہوں. لیکن آپ تو آئے نہیں واپس، کیونکہ آپ کو اندازہ ہو گیا تھا، جس حسرت کے ساتھ وہ پلٹ کر جو ہے نا آپ کی طرف دیکھا تھا، آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یار تھوڑی دیر میں ابھی یہاں رکو نا تو یہ تھوڑے سے پیسے کی ڈیمانڈ کرے گا، کہے گا کہ یار میری مدد کر دو، میرے والد صاحب کا علاج کرنا ہے. ڈاکٹر نے جو ہے نا 2-5 لاکھ روپے کا علاج بتایا ہے اور ابھی پریزنٹ میرے پاس نہیں ہے، تھوڑی سی مدد کر دو. تو کیا ایسے وقت میں ہم اپنے دوست کی مدد کرتے ہیں؟ مشکل وقت میں سچی دوستی کا پتہ چلتا ہے. سچا دوست وہ ہوتا ہے خوشی کے موقع پر بھی ساتھ رہتا ہے اور غم کے موقع پر بھی ساتھ ہوتا ہے. سچا دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست سے فائدہ اٹھانے کی سوچ نہیں رکھتا، وہ اپنے دوست سے پروفٹ اٹھانے کی صرف سوچ نہیں رکھتا. ہاں آپس میں ٹھیک ہے، ایک بزنس ہوتا ہے یا کوئی اور کمٹمنٹ ہوتی ہے یا کوئی اور انداز ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو پروفٹ تو پہنچ ہی رہا ہوتا ہے، لیکن صرف دوستی اس نام پر رکھنا کہ اس سے پروفٹ ملے گا تب ہی یہ میرا دوست ورنہ یہ میرا دوست نہیں ہے، تو ایسا نہیں. بلکہ دوست کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، آئیے میں حدیث پاک کی طرف آپ کو لے کر چلوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا ہم نشین وہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں اضافہ ہو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے.
دوسری حدیث پاک سنیے کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھولے یعنی اللہ کی یاد کو بھول جائے تو وہ تجھے یاد دلائے۔ یعنی یہ سچا دوست ہوتا ہے، یہ اچھا ہم نشین ہوتا ہے۔ اب ہماری دوستی پر ہم غور کر لیں کہ میرا دوست کون ہے؟ کیا اسے دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے؟ کیا وہ مجھے خدا کی یاد دلاتا ہے؟ کیا میرے دوست ایسے تو نہیں کہ اذان ہو گئی اور آپ کہیں کہ یار نماز کے لیے جانا ہے تو دوست کہہ رہا ہو کہ بھائی ابھی جماعت کے لیے ٹائم ہے، بیٹھے رہو، یعنی کہ ابھی ہم سے ہنسی مذاق کرتے رہو، جہنم میں لے جانے والے کام کرتے رہو؟ کہیں ایسا تو نہیں بول رہا وہ، یعنی یہ لفظ تو نہیں بولتا کہ جہنم میں لے جانے والے کام کرتے رہو، بلکہ اب یہ جو ہے نا گناہوں بھری باتیں کرنا، یا موبائل کی اسکرین پر آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، اپنے دوست کا موبائل استعمال کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف یہ نظر آتی ہے کہ اگر آپ کا دوست آپ کو آخرت کی یاد دلانے والا نہ ہو، اللہ کے محبوب کی سنتیں بتانے والا نہ ہو، نیک اعمال کا ذکر کرنے والا نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والا نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ ایسا دوست آپ کو برائی کی طرف لے کر جائے گا، گناہوں کی طرف لے کر جائے گا۔ اچھا، اب یہاں پر FGN چینل کے ناظرین، آخر میں چند ایک اور وہ باتیں میں آپ کو عرض کروں کہ ایسی دوستی جو گناہوں کی طرف بندے کو لے کر جاتی ہے، اس کا اثر اب ہمارے پریوار پر کیسے پڑے گا، اور ایک خوشگوار پریوار غم میں کیسے تبدیل ہو جاتا ہے اور بدنامی کی طرف کیسے بڑھ جاتا ہے۔ تو آج ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے نا اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں، اور اس سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ سچی دوستی، پکی دوستی کے نام پر ہم اپنے دوستوں کو اپنے گھر لے کر آتے ہیں، لے کر آنا چاہیے، لیکن گھر لانے کے بعد گھر والوں سے کن کن فیملی ممبر سے ملاقات کرانی ہے اور کن فیملی ممبر سے ملاقات نہیں کرانی، کن کے سامنے لے کر جانا ہے اور کن کے سامنے لے کر نہیں جانا، اتنی سینس تو ہونی چاہیے۔ لیکن آج جو ہے نا ماڈرنٹی کے نام پر ہم بہت سارے کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے دوست کو، اب آپ غور کریں کہ اپنی بہن سے ملاقات کرا دینا کہ یہ میرا دوست ہے، بڑا سچا پکا اچھا دوست ہے، لیکن شیطان تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اچھا، بات بڑھتے بڑھتے اب میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب آپس میں ان کی پھر جو دوستی ہو جاتی ہے، ملاقات ہو جاتی ہے، بات چیت ہو جاتی ہے، گھر پر فون آ رہا ہے، تو آپ اپنے گھر کے اندر، آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے بچوں کی امی سے کہہ دیں یا اپنی بہنوں سے آپ کہہ دیں کہ اگر میرا فون بجتا ہے، کسی کی کال آتی ہے، میرے دوستوں کی کال آتی ہے، تو آپ ریسیو نہ کریں نا۔ ریسیو کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کہ سامنے والا جب کسی خاتون کی آواز سنتا ہے نا تو آواز کے فتنے میں پہلے مبتلا ہو جاتا ہے، پھر دل کے اندر جو ہے نا وہ خواہش پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ یار میں اپنے دوست کے گھر جاؤں، کبھی دیکھنے کا موقع مل جائے۔ اب دیکھیں کچھ لوگ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں اس طرح کے دوست، آ جاتے ہیں، اگر آپ نے الگ روم میں بھی بٹھایا ہوا ہے، پردہ لگا ہوا ہے، تو کبھی وہ جھانک کے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اب اس طرح کے معاملات جو ہے نا اگر ایسے دوست ہوں تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے پریوار پر اثر پڑے گا، بدنامی کی طرف آپ جا سکتے ہو، اور معاذ اللہ عشق مجازی کی طرف بندہ بڑھ جائے گا، اور آپ کے گھر کی عزت، یعنی آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کے بچوں کی امی، ایون کہ آپ کے گھر میں رہنے والی کوئی بھی خاتون ہو، اس کے ساتھ اگر اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا کانٹیکٹ اگر ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کی عزت خراب ہو جائے گی، کیونکہ کوئی بھی عورت ہو، چاہے وہ بچوں کی امی ہو، ماں ہو، یا بہن ہو، یا بیٹی ہو، یہ گھر کی عزت ہوتی ہے، اور اس کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ہم اپنے دوستوں کو لا کر اگر ان کے ساتھ ملاقات کروا رہے ہیں، شیک ہینڈ ہو رہا ہے، اور پھر اس طرح کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ آپ کے گھر میں جو ہے نا آپ کی فیملی ممبرز جو ہیں، جیسے آپ کی والدہ ہیں، یا آپ کی بہن ہے، آپ کے بچوں کی امی ہے، یا آپ کی بیٹی ہے، یہ خود جو ہے نا آپ کے دوستوں کے لیے کھانا اپنے ہاتھوں سے پروس رہی ہیں، اسنیکس لے کر آ رہی ہیں، کولڈ ڈرنکس لے کر آ رہی ہیں، جوس لے کر آ رہی ہیں، چائے بنا کر لے کر آ رہی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا گفتگو کرنا، آواز کے فتنے میں پہلے تو مبتلا ہونا کال کے ذریعے سے، اور دوسرا یہ کہ اگر اس طرح کا عمل ہو رہا ہو تو اللہ نہ کرے کہ آگے کے اور معاملات پیچیدہ ہو جائیں گے، اور یوں آپ کا ہنستا بستا گھر
آپ کا ہنستا بستا پریوار، آپ کا خوشگوار پریوار یہ غمگین ہو سکتا ہے، بدنامی کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ تو دوستی کو جو ہے نا اس انداز پر رکھا جائے کہ اس کے اصول کو فالو کیے جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سب سے بہترین اصول ارشاد فرمایا، یعنی آج پورے اس ایپیسوڈ کا اگر میں نچوڑ آپ کے سامنے بیان کروں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دونوں احادیث مبارکہ ہیں جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا سچا اور اچھا ہم نشین وہ ہے کہ جسے تم دیکھو تو خدا یاد آ جائے، یا اچھا اور سچا دوست تمہارا وہ ہے کہ اگر تم خدا کی یاد کرنے والے ہو تو اس یاد میں تمہاری مدد کرے، اور اگر خدا کی یاد سے تم اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو تو وہ تمہیں خدا کی یاد دلائے۔ اگر اس پیرائے پر اگر آپ اپنے دوست بناؤ گے تو انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دوستی بھی برقرار رہے گی، دوستی بھی سچی رہے گی، دوستی بھی پکی رہے گی، اور انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اثر یعنی نگیٹو اثر ہمارے گھرانے پر نہیں ہوگا، ہماری عزت بھی برقرار رہے گی اور ہمارا پریوار بھی خوشگوار رہے گا۔ اور آخر میں اگر آپ کو ایک مثال دے کر چلوں، اور وہ یہ کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان نے دوستی کی، اور دو پیارے آقا کے پیارے دوست جو دنیا میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے محبوب تھے، اور آج بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ کی مزار پاک کے قریب یہ ان دونوں کی مزاریں ہیں، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویسے تو ہر صحابی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی اپنے آپ میں وہ نرالے ہیں اور اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، اور خلفائے راشدین کی بات کی جائے یا عشرہ مبشرہ کی بات کی جائے یا ایون کہ کسی بھی صحابی کی بات کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور عشرہ مبشرہ اور خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جو آپس میں دوستیاں تھیں، آپس میں جو تعلقات تھے، اور ان تعلقات کا اچھا اثر جو ان کے گھرانوں پر پڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی یہ سعادتیں عطا فرمائے، ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی دنیا کے اندر اللہ پاک اچھی دوستی اپنانے اور اپنے آپ کو بھی کسی کا اچھا دوست بننے میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب ملے مٹی کے ذرے اینٹ بن جاتے ہیں وہ، اینٹ جب اینٹوں سے مل جائے بنے دیوار وہ۔